السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولکل قوم حاد انت الهادی العلیم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین البشیر الحکیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن علی الکریم وعلی الشراط والدین کریم وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 13 رجب المرجب یوم ولادت مولا علی اور یوم ولادت غریب النواز ہے۔ آج ہی کی تاریخ سرکار غریب نواز کی بھی یوم پیدائش ہے، اور آج ہی کی تاریخ یعنی 13 کا دن گزر کر جو 14ویں کی رات آتی ہے، سیدنا سالار مسعود غازی کا یوم شہادت نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ میں کسی تقریر کے غرض سے نہیں آیا، تقریریں آپ نے بہت سنی، مگر یاد دہانی کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آج کا دن بڑا متبرک دن ہے۔ اسے عرس کی تعریف کہتے ہیں۔ عرس، یہ عرس خوشی کے معنی میں خوشی۔ اللہ والا جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور صرف رب کی زیارت نہیں بلکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ تو جس دن رسول کی زیارت ہو وہ دن عرس کا، وہ دن خوشی کی۔ آج یوم ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ کون مولا علی؟ وہ مولا علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، خواجہ ابو طالب۔ ہم ان کی توہین نہیں کرتے، اہل سنت کا وطیرہ ہے، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے۔ ابو طالب کے بیٹے سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ بہت لوگوں کو نا بڑا ٹینشن ہوتا ہے، بیچاروں کو، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، بس سن لیا تو سن کے سنی بن گئے۔ الحمدللہ یہ آج 18 سے 20 سالوں سے چلا کے کہہ رہا ہوں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ بے شک کہاں پیدا ہوئے؟ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ دلیل چاہیے تو میرے پاس آ جانا، اگر دلیل نہ دوں تو چوراہے پہ کھڑے کر کے چور کو سزا دے لینا، اور اگر دے لوں تو سر جھکا کے کہنا کہ بغیر حب علی نہ دعا نہیں ملتا۔ بے شک عبادتوں کا بھی ہرگز صدا نہیں ملتا، اور علی کے ذکر کے بغیر کہاں جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی الباب خوا، میں یاتی علم فلیاتی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جسے علم چاہیے وہ علی کا دروازہ کھٹکھٹائے ہے۔ کس کا دروازہ؟ اب بغیر علی کے ذکر کے کچھ کام بننے والا نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے نا کہ اگر مولا علی راضی نہ ہوئے تو پھر جنت بھی نہیں ملنے والی، پھر جنت نہیں ملنے والی۔ اور یہ جنت چھوڑ علی کی بات، اگر علی کے بیٹے بھی ناراض ہوئے نا تو جنت بڑی، تجھے تو اس کی خوشبو بھی نہیں میسر۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے متقی پرہیزگار صوفی بابا ہیں، اور بات آتی ہے مولا علی کی تو ذرا سی علی علی کو دو شیعہ ہو گیا۔ مجھ پر نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا انہیں۔ جب وہ ذکر اہل بیت کرنے لگے تو انہیں بھی کہا شیعہ ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو شوق سے مجھے رافضی کہنا، شوق سے رافضی۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ یہ طریقہ تو ہمارا تھا، چاہیے یہ تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے باپ کو چھوڑ کر بیٹوں کا ذکر کیا۔ غوث پاک کی 11ویں بہت بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہوتی، غریب نواز کی چھٹی، اعلیٰ حضرت کا عرس، بہت بڑے پیمانے پر۔ میں کہتا ہوں کہ جو امام الاولیاء ہیں
جن کے قدموں کی خیرات نہ ملے تو کوئی ولی نہیں بنتا. میرے مولا علی اگر اجازت نہ دے تو ولایت نہیں ملتی. پھر ان کی باری آتی ہے تو تمہیں شیعہ یاد آ جاتا ہے, ان کی باری آتی ہے تو پھر حدیثیں یاد آتی ہیں. جہاں حدیثیں نہیں دکھتی وہاں حدیثیں دکھتی ہیں. یاد رکھ مسلمان, شاید تیرے دل کے اندر کچھ کجی ہے اس لیے تجھے ایسا ہو رہا ہے. ایک زمانہ وہ بھی دیکھا ہے نا جس زمانے میں علی نام رکھنے پر گردنیں مار دی جاتی تھی. جس زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ خاندان اہل بیت سے لوگ اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر کسی کا نام علی سن لے تو اس کی گردن کٹوا دیتے تھے. بنو امیہ کی حکومت تھی, کسی غیر کی نہیں, بنو امیہ کی. آپ بخاری شریف پڑھیں آخری حدیث جس میں ایک راوی ہے جن کا نام یعلا ہے, یعلا بن مرہ. یہ در حقیقت یعلا نہیں بلکہ ان کا نام علی تھا, لیکن اس وقت کا گورنر اتنا بڑا ظالم تھا کہ اگر کسی نے بتا دیا کہ فلاں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا باپ کو پکڑوایا اور پکڑوانے کے بعد پوچھنے لگا اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا. ڈر کے مارے, بیٹے کی محبت ہے نا, جان بچانی بھی تو ضروری ہے. کہنے لگے ہم نے اس کا نام علی نہیں اعلیٰ رکھا ہے. بخاری کے اندر موجود ہے, اسماء الرجال پڑھ کر دیکھیں, اسماء الرجال کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. اب اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من شجر, میں علی ایک درخت سے ہے. ایک دوسری حدیث سنیں, میرے آقا فرماتے ہیں انا وعلی من طین واحدہ, میں علی ایک ہی مٹی سے بنائے گئے. ہمارا علی کا بڑا پرانا رشتہ ہے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے, کعبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اور آنکھ کھولی تو نبی کا گود تھا. سبحان اللہ. پرورش پائی تو بستر نبوت پر, ساری زندگی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا تعلق سے فرمایا یار اگر کوئی ہمارے ابو کو آ کے کہہ دینا ہمارے پتا باپ بڑے نیک ہیں جنتی آدمی ہے تو ہم بڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ہاں ہمارے باپ کو ایسا ہمارے باپ کو ایسا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور جس کی ماں کے قبر میں رسول لیٹ جائے, جسے اپنی قمیص عطا فرما دے کہ کفن میں میرے چچی کو یہ پہنا دینا. آقا فرماتے میری ایک ماں آمنہ ہے جس نے مجھے جنم دیا, میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس نے مجھے پال کر کے بڑا کیا. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی ماں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روئے ان کے لیے, قبر شریف کے اندر لیٹ گئے اور لیٹنے یا اللہ میری چچی کے قبر کو کشادہ فرما دے. سبحان اللہ. یار جہاں نبی کے جسم لگ جائے تو پھر بات ہی الگ ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ کہتا ہے, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس مٹی پر نبیوں کے امام کے جسم لگے آدم سے بھی اعلیٰ ہے, بے شک نوح سے بھی اعلیٰ, قلم سے بھی اعلیٰ ہے. جس قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ہو اس قبر والی کا عالم کیا ہوگا. اچھا سر ملت اسلامیہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ بڑے سخی ہیں. سخاوت آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی سخاوت جاری ہے. اچھا ہوتا یہ نا کہ جب کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے. مدینے کے اندر ایک نوجوان کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت کے بعد, جب آپ کی شہادت ہوگی اس کے بعد تو وہ ہمیشہ علی 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 علی, ہم اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ علی علی کا ذکر کرتا ہے. ایک دکان کھولی نا اس نے تو مدینے والے سامان لیتے تھے. اب لوگوں نے جب دیکھا نا تو کچھ شریف قسم کے بچے تھے, وہ آئے اور آنے کے بعد سودا لیا اور لینے کے بعد جب جانے لگے نا پیسہ نہیں دیا تو اس نے نوجوان نے کہا بھائی پیسہ دے کر کے جاؤ. آگے سے ایک نے کہا علی کے کھاتے میں لکھ دینا. اللہ. اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا مولا علی کو ابھی باحیات نہیں ہے, اس نے قلم اٹھایا کھاتا بنام مولا علی لکھ دیا. دھیرے دھیرے کر کے پورے محلے میں بات پھیل گئی.
ایک ایک کر کے آتے رہے لوگ، لیتے رہے، ساری دکان ختم۔ بیویوں کے بھی تانے بڑے عجیب ہوتے، دکان بند ہو گئی، آ کے گھر میں لیٹا تھا ٹینشن کے اندر۔ بی بی نے کہا اب کیا ہے، جاؤ علی سے مانگ کر لے آؤ، جاؤ بابا علی سے۔ دل میں بات لگی نا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، رویا، یاد کیا اپنے آقا کو، مولا کائنات کو یاد کیا اور روتے روتے سو گیا۔ کہتا ہے جب آنکھ لگی نا تو کیا دیکھتا ہے کہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، منبر پر جلوہ بار ہے، امام حسنین بازو میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے میری طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا حسن جاؤ اپنے بابا علی کو بلا کر لاؤ، جاؤ اپنے بابا علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت امام حسن گئے نا، کہتا خواب میں دیکھ رہا ہوں، گئے حضرت مولا علی کو بلا کر لایا، آقا فرما کہ علی اس کا پیسہ کیوں نہیں دے دیتے؟ سبحان اللہ، تمہارے نام کا کھاتا تھا نا، علی اس کا پیسہ کیوں نہیں دے دیتے؟ مولا علی نے اپنی جیب سے پوٹلی نکالی، نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ سویا تھا، ہاتھ میں پوٹلی تھی، صبح آنکھ کھلی، نکالا، یہ تو اس کے اندر درہم و دینار ہے، اس کے اندر سکے بھرے ہیں، پیسے بھرے ہوئے ہیں، اٹھا جلدی سے اپنی بیوی کو جگایا، جگانے کے بعد کہنے لگا دیکھو مولا علی نے پیسہ دے دیا ہے، مولا علی نے پیسہ دے دیا ہے۔ بیوی کہنے لگی بس کر، ان کا تو انتقال ہو گیا، تم نے ضرور کہیں چوری کی، گئی جانے کے بعد پیش کر دیا۔ بیویاں بھی ایسے ہوتی تھی، آج کل کی طرح نہیں مار کے لے آیا بیٹا رکھ لے، انگار بیچا نا کاٹ کے، چل کوئی بات نہیں ایک دن کا خرچہ چل گیا ہے۔ گئی جانے کے بعد کیس کر دیا، قاضی کی عدالت میں پیشی ہوئی، قاضی نے بلایا، جا کر کے کھڑا ہوا، پوچھا بھائی کہاں سے آیا؟ کہنے لگا علی نے دیا، علی نے دیا ہے۔ قاضی کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے، دماغ تو ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کیسے دے کر کے لے؟ کہنے لگا نہیں مجھے علی نے دیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ قاضی نے حکم دیا اسے قید کر دو، صبح اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب جب قید کیا نا، قید جیل میں رکھا، رات کو مولا علی قاضی کے آگے، صبح آ گیا، قاضی کے خواب میں آئے، آنے کے بعد فرماتے ہیں تمہیں کسے پکڑ رکھا ہے؟ میرے مغل کو کسے پکڑ رکھا ہے؟ ارے وہ پیسہ تو میں نے دیا ہے، اور اگر تجھے یقین نہیں تو اس کے کھاتے کی ڈائری بنا اور رکھ کر کے حساب کر، نہ ایک پیسہ کھاتے میں جاتا ہے نہ ایک پیسہ پوچھنے میں جاتا ہے، دونوں برابر ہے۔ قاضی صاحب بیچارے اٹھے، جلدی سے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، کیسے کیسے کر کے رات گزاری، صبح اٹھتے ہی پہنچ گئے، بلایا بھائی بلایا، بلانے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، بھائی مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا تو علی کا مدد ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ تم ملنگ علی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بیچارہ ٹینشن میں آ گیا، کیا ہو گیا قاضی صاحب؟ کل تک تو سزا دے رہے تھے، آج اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے، قاضی صاحب بتائیے تو صحیح۔ بھائی رات میں تیرے آقا آئے تھے، رات میں مولا علی آئے تھے، آ کر کے ساری باتیں بتا دی، کاپی منگایا، حساب کیا، پوٹلی کھولی، درہم گنا، نہ ایک درہم زیادہ ہے نہ ایک درہم اس میں زیادہ ہے۔ کہنے لگا مان گئے جناب، یہ آپ کا درہم ہے اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے انعام کے طور پر دیا گیا۔ کہنے کہ جب کوئی مولا علی کو چاہے تو مولا علی ایسے نہیں چھوڑ دیتے، بے خبر ہو جو غلاموں سے بول آقا کا ہے، کیسا آقا ہے جو غلاموں کی بات نہ سمجھتا ہو۔ مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر چاہے ہم غلاموں کی مدد کر سکتے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے جیسے۔ کبھی پکارے تو صحیح، مدد ضرور ملتی ہے، کبھی اپنی زبان پر نادی علی لائے تو صحیح، کبھی پڑھے تو صحیح، کبھی ورد کرے تو صحیح۔ جب ورد دل سے کریں گے مدد مدینے سے آئے گی، مدد نجف سے آئے گی، مدد کربلا معلیٰ سے آئے گی۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذکر ہے مولا علی کا۔ اب آئے تذکرہ کر لیں شہنشاہ ہندوستان، سالار ہندوستان،
سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ. کسی نے کہا تھا نا میرے سالار مسعود پر رحمت غازی کے دین و ملت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں, یہ بھی شیر خدا کے لال ہیں. آج جا کر کے دیکھیں نا, ابھی میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے جو بہرائچ شریف کے اندر تھے. میں نے کہا بھائی ہمارا بھی سلام عرض کرنا آقا کی بارگاہ میں. بتا رہے ہیں کہ اس وقت پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آج ابھی سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں جبہ شریف کی زیارت کے لیے. وہ جبہ جس میں آپ شہید کیے گئے 1045 سال ہو گئے, آج تک وہ جبہ اور اس پر لگے ہوئے خون تازہ معلوم ہوتے ہیں. تازہ. کون کہتا ہے کہ مر گئے؟ تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں, تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی. ارے وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں, اور جنہوں نے سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہو, اور جن کا جملہ رہا ہو مولا یہ نقد جان لے کر کے آیا ہو. وہ 18 سال کی جوانی میں شہادت, 18 سال کی کڑیل جوانی بہرائچ کی سرزمین پر سرکار سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جب سے لے کر اب تک ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے. سال کے اندر 5 کوڑی شفایاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جسے یقین نہ آئے نا, جنزیری گیٹ کے سامنے اتنی موٹی ڈائری ہے, اتنی موٹی ڈائری رکھی ہے. ہر ٹھیک ہونے والے کا نام, پتہ, ایڈریس, نمبر نوٹ کیا جاتا ہے. بھائی اگر ملتا نہیں ہے تو شفا کہاں سے ملتی ہے؟ ضرور عطا کیا جاتا ہے, سلیقے سے مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا. ہم 5 بار گئے ٹھیک نہیں ہوئے, ہم 7 بار گئے. دل تو تیرا کہیں اور لگا تھا, جسم تو تیرا کہیں اور گیا تھا, تو پھر ملے گا کہاں سے؟ اگر چاہیے تو جسم و جان کے ساتھ حاضری دے. سرکار سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں شہادت. اور بتاتے ہیں آپ کو بہرائچ شریف کے اندر کوئی زمین کا حصہ خالی نہیں جہاں شہداء کی لاش نہ ہو. یہاں تک کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ کربلا معلیٰ کے بعد دوسرا میدان بہرائچ کا ہے. کربلا معلیٰ کے بعد دوسرا مقام مرتبہ بہرائچ کا. یوپی والوں تمہیں مبارک ہو, ایسے ولی کے پہلو میں رہتے ہو, اور ایسے ولی جن کی بارگاہ میں ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہو. یہ میں نہیں کہتا, یہ کہنے والا کوئی عام بندہ میرے تیرے جیسا مولوی نہیں, بلکہ یہ کہنے والی شخصیت حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مخدوم پاک کا جملہ ہے. ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر کا آنا ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب جاؤ سرکار بہرائچ کی بارگاہ میں تو کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر حاضری دو. شاید حضرت آئے اور کبھی نظر پڑ جائے, ہم پر نظر پڑ جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ اتنی بڑی شخصیت اگر ایک نظر ڈال دے تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. مولا علی کے دیوانوں, سیدی سالار مسعود غازی کے چاہنے والوں, ولادت خواجہ غریب النواز میں آنے والوں, تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو, مانگو, کیونکہ ایسی راتوں میں اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. کیونکہ آج مولا کائنات کی ولادت ہے اور حضرت غریب النواز کی بھی ولادت ہے. دیکھیں نا, دادی اسی تاریخ میں پیدا ہوئے تو پوتے کی بھی تاریخ پیدائش یہی ہے, اور پھر ایک بیٹے کی شہادت کی تاریخ بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے.